بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اسلام اور امیر عدالت، کیا جناب امیر علیہ السلام کی اس عظیم الشان شخصیت سے ممکن ہے کہ آپ اپنی طاہرہ و مرضیہ رفیقہ حیات سے حسن معاشرت نہیں رکھتے ہوں گے؟ کیا ایسا تصور ہو سکتا ہے جب پیغمبر اسلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علی جان تیرے اخلاق میرے اخلاق ہیں اور تیری تخلیق میری تخلیق کی مانند ہے، تو بھی اس مقدس شجرہ سے ہے جس سے میں ہوں؟ کس طرح آپ کو پیغمبر اسلام نے اپنی پوری امت میں حلم اور بردباری اور اخلاق کے اعتبار سے سب سے عظیم قرار دیا تھا، اور آپ کا فرمان ہے میری امت میں سب سے بہتر اور برتر علی ہیں، علم و دانش، تحمل اور بردباری میں سب سے افضل ہیں۔ آپ نے کائنات کی عورتوں کے سردار و سالار بیٹی سے فرمایا، فاطمہ جان میں تیرا عقد اس عظیم انسان سے کر رہا ہوں جس نے میری امت میں اسلام میں سبقت حاصل کی ہے اور علم و دانش اور بردباری میں میری ساری امت پر بھاری ہے۔ کیا اس رسوائے زمانہ عیسائی کی اس بات کو آپ کا زندہ ضمیر قبول کرے گا کہ خدا اس دشمن رسول و آل رسول کے منہ کو توڑے کہ جس نے کہا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر خدا کی دختر کو مارتے تھے؟ نعوذ باللہ، کیا اس نسبت پلید کو جو پاکیزہ ہستی کی طرف منسوب کی گئی ہے قبول کیا جا سکتا ہے؟ امام علی علیہ السلام تو وہ ہیں جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا، وہ رفتار و گفتار و اخلاق میں میرا نمونہ ہیں۔ آپ کی سماعت پیغمبر خدا کی جاویدانہ گفتگو سے سرشار تھی جب انہوں نے اپنی دختر فرزانہ سے فرمایا تھا کہ فاطمہ جان خدا بزرگ و برتر آپ کی ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے اور آپ کی رضا سے راضی ہوتا ہے۔ جب رسول اکرم نے اپنی اس دختر نیک اختر کا ہاتھ تھام کر ان کی شان بیان کی تھی تو اس روح پرور بیان نے امام علی علیہ السلام کو ایک منزلت عطا کی تھی جو کسی اور کے مقدر میں نہیں آ سکتی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو، جو میری اس دختر کو جانتا ہے تو وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ میرا دل ہے، یہ میری روح ہے جو میرے دونوں پہلو میں موجود ہے۔ جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ آپ نے پھر فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ آپ نے پھر فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے افسردہ خاطر کیا اس نے مجھے افسردہ خاطر کیا، اور جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ کیا پیغمبر اسلام نے امام حریت اور عدالت کی صرف یہی ایک تعریف کی تھی جو سابق الاسلام ہیں؟ اس فرمان سے جھوٹے مستشرق نے یہ بات بتائی کہ پیغمبر خدا نے یہ بات اپنی بیٹی کے سامنے کی تاکہ وہ خوش ہو جائے، اور اس کا شوہر اسلام میں سبقت رکھنے والی صفت رکھتا ہے، یعنی پیغمبر خدا نے صرف اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے کہا تھا، ورنہ یہ کوئی مدح والی بات نہیں تھی۔ ہم اس مستشرق سے یہ پوچھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے قدم بقدم پہ امام کے فضائل بیان کیے ہیں اور اپنی ہر صفت میں پوری امت پر باری ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ مقام فکر ہے۔ جب آپ نے اپنی بیٹی کے سامنے امام علی علیہ السلام کی سبقت فی الاسلام کو بیان فرمایا تو اسی فرمان کو اپنے صحابہ میں بھی بیان فرمایا۔ ہزاروں صحابہ موجود تھے، ان کے جم غفیر میں امام علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر، ان ھذا اول من آمن بی، یہ بزرگوار وہ ہیں جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے۔ آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ ہاں یہ وہ ہیں جو قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کریں گے؟ ذرا سوچئے، پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب کو کیوں فرمایا کہ تم سب میں سے قیامت کے دن سب سے پہلے جو مجھ سے مصافحہ کرے گا وہ علی ہے؟ اب آپ بتائیں کہ اس جھوٹے عیسائی نے جو بات کی ہے وہ صرف اسے ہی معلوم تھی اور صحابہ اکرام کو اس کا علم نہیں تھا، تابعین کو اس کا علم نہیں تھا؟ ان میں سے جناب سلمان، انس بن مالک، یزید بن ارقم، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن حجل، ہاشم بن عتبہ، مالک اشتر، عبداللہ بن ہاشم، محمد بن ابی بکر، عمرو بن امک، ابو حمزہ، عدی بن حاتم، ابو رافع، برید، جناب جندب بن زہیر، ام الخیر وغیرہ حضرت کی سابق الاسلام فضیلت، اس کے علاوہ دوسرے فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ جب اس جعلی روایت میں تھوڑا سا غور کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹی روایت پیغمبر اسلام کے اس فرمان کے مطابق موافقت رکھتی ہے۔ امام علی علیہ السلام کو قرآن نے نبی خدا کا نفس ٹھہرایا ہے یا اس کی مودت کو اجر رسالت ٹھہرایا ہے؟ پیغمبر اسلام کی حدیث تیر جسے صحائح مسانید میں بیان کیا گیا ہے، جب پیغمبر اسلام کے پاس بنا ہوا پرندہ لایا گیا تو آپ نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ تو اسے میرے پاس بھیج دے جو تجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے تاکہ وہ میرے ساتھ اسے تناول کرے۔ رسول خدا کا ایک اور قول بھی ہے جو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ تمام مردوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت علی سے ہے اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محترم و مکرم ہیں، پس تو اس کے مقام و مرتبے کی معرفت حاصل کر، ان کا احترام کر۔ یا آپ کی حدیث ہے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبت علی سے ہے، یا آپ کا فرمان ہے کہ علی سب سے بہتر و برتر ہے، میں اسے اپنے بعد اپنی امت میں چھوڑنے والا ہوں۔ یا آپ کی حدیث ہے تم میں سے بہترین مرد امام علی علیہ السلام ہیں، تم میں سے بہترین خاتون محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا ہیں۔ یا پیغمبر کے اس فرمان کو دیکھیے،
علی بہترین انسان ہے، جس نے اس کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ آپ کی یہ مشہور حدیث ہے کہ جس کسی نے علی کو سب لوگوں میں سے بہترین نہ کہا پس اس نے کفر کیا۔ پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث پرچم کو دیکھیے جسے تمام مسلمانوں نے تسلیم کیا۔ کل میں حریت و عدالت کے راستے میں پرچم و جہاد پیکار علم اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور اس کی محبتوں کا مرکز صرف اللہ اور اس کا رسول ہے۔ یا پھر پیغمبر کے اس سخن جاویدانہ میں غور کیجیے، علی میرے نزدیک اس طرح ہے جس طرح میں اپنے رب کے نزدیک ہوں۔ آپ کا فرمان ہے علی کا مقام میرے نزدیک اس طرح ہے جس طرح میرے سر کا مقام میرے پیک اور رسالت میں ہے۔ ایک اور حدیث نبوی میں ہے کہ میرے نزدیک محبوب ترین فرد خدا کے نزدیک محبوب ترین فرد علی ہیں۔ آپ کا ایک اور فرمان ہے میں تم میں سے ہوں تم مجھ سے ہو۔ امام علی کی شان میں حدیث ہے علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، علی میرے بعد ہر مومن کے ولی و سرپرست ہیں۔ جب آپ نے امام علی علیہ السلام کو سورہ برات کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ کیا تو اس وقت آپ نے فرمایا اس سورے کے ساتھ مکہ کی طرف اس کی تبلیغ تلاوت کرتے ہوئے کوئی نہیں جا سکتا مگر وہ امت جو مجھ میں سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر آپ نے امام علی کو جب مخاطب کر کے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی اس کی امت میں نظیر نہ ہو اور علی اس امت میں میری نظیر ہے۔ آپ نے امام علی سے فرمایا اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، حق و عدالت آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی یہ حدیث جسے حاکم نشاپوری نے صحیح میں لکھا ہے، طبرانی نے اسے حضرت ام سلمہ سے روایت کیا ہے، جس وقت پیغمبر اسلام غصے میں آتے تو کسی کو آپ کے نزدیک جانے کی جرت نہیں ہوتی تھی سوائے امام علی علیہ السلام کے۔ وہ آپ کے پاس چلے آتے اور آپ سے بات کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے نزدیک تمام لوگوں میں عورتوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین فاطمہ ہیں اور مردوں میں علی ہیں۔ بریدہ اور ابی کی حدیث انہوں نے کہا کہ رسول اللہ تمام لوگوں میں عورتوں میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی فاطمہ سے کرتے ہیں اور مردوں میں امام علی سے محبت کرتے ہیں۔ یا پھر جمی بن امیر کی روایت دیکھیے، اس کا بیان ہے کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ عائشہ کے پاس آیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین شخص کون ہے؟ تو عائشہ نے کہا فاطمہ ہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا رسول اللہ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا جو فاطمہ کے شوہر امام علی سے محبت کرتے ہیں۔ وہ دن کو ہمیشہ روزے رکھتے تھے اور رات کو اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ قارئین کرام، اب تم نے دیکھ لیا کہ اس خائن اور کذاب مستشرق کی خرافات پیغمبر کے ان بیانات سے میلان رکھتی ہیں۔ اب بات واضح ہوگی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جھوٹے کی خرافات میں جب رسول اللہ کے نزدیک اس قدر علی فضائل کے مالک تھے تو پھر آپ غیروں کو علی پر کیوں ترجیح دیتے تھے اور امام کو حساس ذمہ داریوں سے کیوں دور رکھتے تھے؟ حالانکہ امام علی وہ پہلی شخصیت تھے جنہیں اللہ نے اپنی زمین میں منتخب فرمایا تھا اور آپ نے اپنی دختر سے فرمایا اے فاطمہ جان جب خداوند تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف نگاہ کی ان سب میں سے تیرے والد کو منتخب فرمایا، اسے اپنا نبی بنایا، پھر جب دوبارہ اہل زمین کی طرف دیکھا تیرے شوہر کو منتخب فرمایا اور میری طرف وحی کی تاکہ تجھے اس سے رشتہ ازدواج میں منسلک کر دوں اور انہیں اپنا جانشین بنا دوں۔ علامہ امینی نے عیسائی مستشرق کے جھوٹے باطل اور افسانوں کے جواب میں کثرت کے ساتھ احادیث صحیح پیش کی ہے۔ اس عیسائی کی یہ تمام افترا پردازیاں آل رسول کی ملکوتی شان میں گستاخی ہیں۔ ہم انشاءاللہ موقع ملنے پر مناسبت کے مطابق بیان کریں گے۔ اہل بحث کے آغاز سے قبل ایک مختصر مقدمے کا بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم جس شخصیت پر بحث کرنے والے ہیں وہ ایک غیر معمولی شخصیت ہے جس کی بلندی کے سامنے تمام انسانی بلندیاں کوتاہ ہیں۔ اس لیے چند امور پر مشتمل تمہید ضروری ہے تاکہ اس عظیم شخصیت کے تمام پہلوؤں سے آشنائی حاصل کی جائے۔ ہماری یہ گفتگو جلد قاری عزیز پر روشن ہوگی اور اس شخصیت کا حقیقی مقام انشاءاللہ سامنے آ جائے گا۔